یہ جو صحابہ کا مزاج تھا، جب لوگ ذکر کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ آپ کو پتہ جنگوں میں غزلیں نہیں کہی جاتی، یعنی جنگ لگی ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ شعر و شاعری نہیں کریں گے۔ منافقین سے مقابلہ ہے، آپ وہاں پہ شعر و شاعری کی بات نہیں کریں گے۔ کفار سے مقابلہ آپ وہاں پہ غزلیں نہیں کہیں گے۔ لیکن عجیب صحابہ کا انداز ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ چلو بچے بیاہ لائیں گے پھر کوئی مسجد سنبھالیں گے، بچے بیاہ کے فارغ ہو کے تو پھر چلو رب رسول دی بارگاہ کو اللہ توبہ دی طرف آواں گے۔ لیکن صحابہ کا عجیب انداز ہے، جنگیں بھی ہوتی رہی، نعتیں بھی پڑھتے رہے۔ ادھر سے منافقین حضور کے بارے میں برے القابات کہتے رہے، یہاں پہ حضرت حسان بن ثابت حضور کی تعریفوں کے شعر بھی پڑھتے رہے، جنگیں بھی ہوتی رہیں، سارے کام ہی ہوتے رہے، لیکن حضور کی تعریف بھی عروج پر ہوتی رہی۔ آخری بات سن لیجئے، وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا۔ عرب کے معاشرے میں نا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پیسے کا۔ 2 ارب دی جدی پراپرٹی نا، 2 ارب دی پراپرٹی انہوں بھی پوچھ کے ویکھ لو کی حالات نے، آدھا حالات ٹیٹ ہی نے، حالات ٹیٹ ہی۔ 2 ارب دی پراپرٹی، لکھاں دا کاروبار ہے اور ہزاراں پیسے ہوتے جیب چ پہنے، جدوں پوچھ لو حالات ٹیٹ ہی نے۔ یہ آج کے دور کا ہمارا مسئلہ ہے، پیسہ بڑا مسئلہ ہے جی، کہیں سے پیسہ آ جائے، کتے پھوپھی مہربان ہوئے، کتے ماما مہربان ہوئے تو میں ٹر جاواں، کتے دبئی والی سائڈ تے کوئی سلالے ٹر جاواں، یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس وقت عرب کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا، غلام بیچے جاتے تھے اور بچے بیچے جاتے تھے، لونڈیاں بیچی جاتی تھی۔ لیکن جس کو آزادی کا پروانہ مل جاتا تھا، جس کو اس کا مالک آزاد کر دیتا تھا، وہ تو خوشی بڑا تھا، وہ کہتا تھا آج ہی میں جمیا، آج ہی میں دنیا میں آیا ہوں کہ مجھے غلامی سے رہائی مل گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور آپ کو پتہ یہ نبی پاک کے غلام ہیں، آپ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں نے یہ آج موضوع ہے نا، محبت مصطفیٰ ایمان کی مٹھاس ہے۔ اب جس نے ایمان کا ذائقہ چکھا، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ حضرت عتبہ کی بات سنی، حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ سنیں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ حضرت زید بن حارثہ کو اغوا کیا گیا تھا، مکہ لا کے بیچ دیا گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خرید لیا۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ، یعنی کہ نصیبیں دیکھو، نصیب دیکھو، رب نے وہ ٹریک، وہ گرین چینل کس طرح سیدھا کیا، بے سیدھی ملاقات ہی نبی پاک دے گھرانے نال، اغوا کر کے بیچا گیا مکہ شریف میں، تو خرید لیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو جب ان کو غلام کر لیا گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا کہ بھئی یہ میں نے غلام خرید لیا ہے۔ ابھی بچے تھے، 16 سال بیت گئے۔ کتنے سال؟ 16 سال بیت گئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے چچا اور آپ کے والد آئے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتھ آپ کے بھائی بھی تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بڑا ہی لبے ہے، ہمیں کہیں نہیں ملا، ہمیں کئیوں نے بتایا کہ اس جگہ جاؤ، اس جگہ جاؤ۔ ایک پکے بندے نے اشارہ دیا کہ فلاں 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 نام کا ایک غلام ہے جو نبی پاک کے ہاتھ میں، محمد عربی کے ہاتھ پہ اس کو بیچا گیا، تو وہاں پہ ہے وہ، تو ہم آپ کی بارگاہ پہ آئے ہیں، تو وہ اگر آپ ان سے ملا دیں۔ حضور نہ زیر لب مسکرائے۔ میں نے پہلی بھی عرض کی کہ ہر ہنسی کے پیچھے کوئی بات اور بھی ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، رانائی، روشنی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے۔ حضور زیر لب مسکرائے، وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور زیر لب مسکرائے۔ حضور فرمانے لگے بلاؤ بھی زید بن حارثہ کو۔ وہ 16 سال عمر، یعنی کہ اس وقت بچے ہوں گے تو آپ عمر کا اندازہ کر لیجئے کتنی عمر ہوگی۔ حضرت زید بن حارثہ آئے، برتن تھا ہاتھ میں، جب اپنے والد کو اور اپنے چچا کو دیکھا تو وہ برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا، کوئی خبر نہیں کہ کہاں پہ کھڑا ہوں۔ وہ فوراً ہی دوڑے، گلے لگے، روئے، باپ بھی جی بھر کے روئے، کہنے لگے تیری ماں انتظار میں ہے، تیری بہنیں تجھے پیار کرتی ہیں، تجھے یاد کرتی ہیں، چل پتر چلیں۔ اور کافی دیر تک وہ دلاسے دیتے رہے، روتے رہے۔ حضور بھی پاس کھڑے تھے۔ حضور نے نا ہلکا سا حضرت زید بن حارثہ کے کان میں کہا، کان میں، زید تجھے یہ لینے آئے ہیں، زید تجھے یہ لینے آئے ہیں۔ وہ پہلے رنگ اور تھا،
آنکھوں میں آنسو تھے. جب حضور نے کہا نا زید تجھے یہ لینے ہیں، آنکھیں کھلی. یہ کیا کہہ رہے؟ مجھے لینے آئے ہیں. یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے؟ ٹھیک ہے ماں بڑا پیار کرتی ہے، بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں، باپ مجھے 16 سال بعد ملا ہے اور لینے آیا ہے، چچا مجھے بڑا پیار کرتا ہے مجھے لینے آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے تو کوئی خوشی نہیں نا. ایمان کی مٹھاس جب یہ لفظ کے حضور نے کہ زید تجھے لینے آیا، وہیں پہ باپ کا گلا چھوڑا، وہیں پہ جو جفیاں پاڑی تھیں وہ ختم کی، حضور کے قدموں کے ساتھ آ کے پیچھے کی طرف آ کے چھکنے لگے. یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا. نہیں توجہ فرمائیے آپ. یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا. اور اس رنگ کو بریلی کے امام نے کیا خوب کر کے بیان کیا، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، حضرت زید بن حارثہ کی گل ہو رہی، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. توجہ ہے نا جی آپ کی؟ سبحان اللہ ذرا پھر بلند کہہ لو. اور میں کہتا ہوں تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، پھر غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ ایک دفعہ جو آپ کے قدموں کے ساتھ لگ گیا پھر اس کو دنیا داری اچھی نہیں لگتی. اور پھر تیرے ٹکڑوں پہ پلوں. جڑا جڑا نبی پاک دے ٹکڑیاں تے پلدا ہو تو سبحان اللہ آکے، باقیاں نو رخصت ہے جدھروں مرضی کھاندا. پھر تیرے ٹکڑوں پہ پلوں مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلوں مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں تیرا صدقہ چھوڑ کر. یا رسول اللہ یہ جو میں کھا رہا ہوں نا یا رسول اللہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے. آپ کے قدموں کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں. اچھا انہوں نے پیسے بھی دیے، حضرت زید بن حارثہ کے والد نے پیسے بھی دیے کیونکہ غلام آزاد کروانے کے پیسے لگتے تھے، پیسے بھی دیے. حضور کہنے لگے اگر جاتا ہے تو یہ پیسے بھی لے جاؤ. یعنی ہم غلام آزاد کرتے ہیں، یہ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ. لیکن وہ حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ کے جلوے دیکھیں اب کوئی جلوہ مجھے اچھا لگتا ہی نہیں. یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کی غلامی کر لی اس غلامی پہ 1000 آزادیاں قربان. اب یا رسول اللہ میں نے جانا نہیں. تھوڑی سی کیفیت جڑا مدینے ہوا ہے نا وہ ذرا کیفیت اپنی سوچ لے. یار وہ ایئرپورٹ ہوتا ہے، واپسی کا سفر ہوتا ہے، رو رو کے بندوں کا برا حال ہو جاتا ہے، رو رو کے بندوں کا برا حال ہو جاتا ہے. کو پوچھے کدھر کی ہوا ہے؟ مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں. پہلے کدی آئے سو؟ نہیں پہلی دفعہ ہی. تو اتنا کیوں رو رہے ہو؟ واحد ہے نبی پاک دی محبت. کیا کریں ہم؟ نبی پاک کی محبت عین ایمان ہے. ایک